دونوں سینیریو میں صرف یعنی رات بھی وہی ہے، قبرستان بھی وہی ہے، خوف بھی وہی ہے، آپ بھی وہی ہیں، لیکن بدلا ہے تو صرف اور صرف آپ کے سوچنے کا انداز بدلا ہے۔ آپ کے لیے جو اہمیت ہے اس چیز کی جو پہلے آپ بھول آئے تھے، اور آپ وہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو رسک پر ڈالیں، خطرے میں ڈالیں، خطرہ مول لیں اور جا کر وہ چیز لے کر آئیں، تو آپ صبح کا انتظار کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کی کسی اپنے پیارے کی زندگی خطرے میں ہے تو آپ وہ سارے خطرے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں دے رہے تھے۔ السلام علیکم، گوہر ایوب دا کیمفورڈ اکیڈمی سے۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اہمیت دینا کیوں ضروری ہے۔ یہ سوال میں نے بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا، اپنے فیملی ممبر سے کیا، اپنے کولیگ سے کیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم انسان کون ہے؟ تو مختلف جواب آئے، مطلب ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو کوئی آپ کو امپورٹنس نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ آپ کو اپنی رسپیکٹ پہلے خود کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے تو آپ کو اپنی رسپیکٹ خود کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو اہم جانے تو پھر اپنے آپ کو اہمیت دینا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر قابلیت پیدا ہو تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں اور اپنے اندر وہ قابلیتیں پیدا کریں جو آپ کو دوسروں کے اندر پسند آتی ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک گھر ہے اور گھر کے بیچ میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے اور قبرستان کے دوسری طرف آپ کے دوست کا گھر ہے، تو آپ اپنے دوست کے گھر سے اٹھتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد رات ہو جاتی ہے اور آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کی کوئی اہم چیز وہاں پر آپ بھول گئے ہیں، تو کیا آپ یہ رسک اٹھائیں گے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، قبرستان سے گزریں اور جا کر اپنی وہ چیز رات کی اس پہر جبکہ ہر طرف سناٹا ہے، اندھیرا ہے، مختلف قسم کے جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، گاؤں دیہاتوں میں اگر آپ کبھی گئے ہوں یا رات گزاری ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کیا سینیریو ہوگا۔ تو یقیناً کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں چاہے گا کہ رات کے اس پہر وہ خطرہ مول لے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، فرض کر لیں کہ آپ کا بھائی یا آپ کے والد یا آپ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں اور جہاں آپ کے دوست کا گھر تھا وہاں پر ایک طبیب رہتا ہے یعنی ڈاکٹر رہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے صبح ہونے کا انتظار کریں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں کریں گے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ صبح کا انتظار کرے اور جو اس کے گھر میں مریض ہے، اس کی والدہ ہیں، یعنی جتنا زیادہ اس سے قریبی رشتہ ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ رسک اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رات کو اس پہر میں جا کر ڈاکٹر کو بلا کر لائے گا اور اس کے علاج کی کوشش کرے گا۔ تو دونوں سینیریو میں کیا چیز بدلی ہے؟ دونوں سینیریو میں صرف یعنی رات بھی وہی ہے، قبرستان بھی وہی ہے، خوف بھی وہی ہے، آپ بھی وہی ہیں، لیکن بدلا ہے تو صرف اور صرف آپ کے سوچنے کا انداز بدلا ہے۔ آپ کے لیے جو اہمیت ہے اس چیز کی جو پہلے آپ بھول آئے تھے، اور آپ وہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو رسک پر ڈالیں، خطرے میں ڈالیں، خطرہ مول لیں اور جا کر وہ چیز لے کر آئیں، تو آپ صبح کا انتظار کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کی کسی اپنے پیارے کی زندگی خطرے میں ہے تو آپ وہ سارے خطرے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں دے رہے تھے۔ تو یعنی آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے جب یہ بدلے گا نا، تو آپ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔
یعنی کہ جب ہم کسی چیز کو جتنی اہمیت دیں گے اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا۔ آپ اگر کبھی کسی محفل میں جانا ہو، تیار ہو رہے ہوں، مطلب محفل میں جانا ہو، تو آپ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ محفل میں جائے اور اچھا لگے، خوبصورت لگے، سب سے منفرد لگے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ بالکل ہی ایسا ہے، میں بھی جب کہیں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنا حلیہ ٹھیک ٹھاک کر لوں، اپنے بال بنا لوں، اپنے آپ کو ذرا تیار کروں، کیجول ہو جاؤں، اور جیسے تیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں ویسے اٹھ کے کسی محفل میں نہیں چلا جاتا۔ یعنی اگر مجھے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا ہے تو مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مجھے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے تو مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ یعنی کوئی عقل مند شخص ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ خوبصورت تو وہ خود لگنا چاہے لیکن وہ میک اپ کسی اور انسان کا کرے۔ بہن بھائیوں میں، گھر میں جب آپ کسی دعوت کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہر شخص کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے وہ تیار ہو جائے، اسے موقع ملے زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر توجہ دینے کا، اپنے آپ کو تیار کرنے کا، تاکہ وہ سب سے منفرد لگے، سب سے خوبصورت لگے، نہ کہ ایسا کہ وہ دوسروں کو تیار کرتا رہے اور اپنے اوپر جو ہے وہ توجہ ہی نہ دے۔ اگر وہ ایسا کر بھی دے گا، سیکریفائس کر بھی دے گا، تو دوسرے خوبصورت لگیں گے، اس دن وہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ تو یقیناً جب آپ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے آپ اگر اپنے اندر قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ پر۔ یعنی آپ کی اپنی صحت اگر اچھی ہوگی تو آپ اپنے چاہنے والوں کا، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کی صحت کا خیال رکھ سکیں گے۔ اگر آپ قابل انسان ہیں تو آپ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وہ طریقے اڈاپٹ کر سکیں گے کہ آپ کے پاس ریسورسز آ جائیں اور آپ ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو اہمیت دینا سیکھیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ ایک اہم انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، تو اس وقت تک آپ ایک معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن سکتے، ایک کارآمد فرد، ایک مفید فرد نہیں بن سکتے۔ تو کوشش کریں کہ جو قابلیت آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ قابلیت آپ کو کسی کے اندر نظر آتی ہے تو آپ اسے پرائز کرنا شروع کر دیں، آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، آپ یہ مانیں کہ وہ اس کام میں بہت اچھا ہے۔ جب آپ دوسروں کو عزت دینے لگیں گے تو ریٹرن میں دوسرے بھی آپ کو عزت دینے لگیں گے۔ تو جو قابلیت آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس قابلیت کے لیے کوشش کریں کہ جو دوسروں کے اندر اگر وہ قابلیت ہے تو وہ قابلیت پہلے تو ایکسیپٹ کریں کہ وہ اس قابل ہے۔ جب آپ ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ قابلیت کا جو اس کے اندر جو ایبلٹی ہے یا سکلز ہیں یا کچھ بھی ہے وہ آپ کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو امپورٹنس دیجیے تاکہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں۔ اپنے آپ کو یوزفل بنا لیجیے، اپنی سکلز کو اچھا کر لیجیے، اپنی سوچ کو اچھا کر لیجیے، اپنے حلیے پہ توجہ دیجیے، اپنے بولنے پر، اپنے اخلاق پر، ایمانداری پر، یعنی جتنی اچھی ٹرائٹس ہیں وہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ یقین مانیں کہ دنیا بہت اچھی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اس پیغام کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رہیں اور دنیا کے لیے فائدہ مند بنے رہیں، گوہر ایوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔